السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والحمد للہ قدر الاقدار وکتب الآجال وکور اللیل علی النہار والحمد للہ علی افضالہ وواسع نعمائہ نحمدہ ونشکرہ ومن کل ذنب نستغفرہ. ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے تقدیریں مقرر کی، ہر چیز کی زندگی کی مدت کو لکھا اور رات کو دن پر لپیٹا. ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اور اس کی وسیع نعمتوں پر ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام گناہوں سے اس کی بخشش طلب کرتے ہیں. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ہم ادریس علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ مریم میں ادریس علیہ السلام کی صفات بیان کی کہ وہ صدیق تھے، نبی تھے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بھی بلند کیا. ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن سے ہم بھی صدیقین کی صف میں شامل ہو سکیں اور ہمیں بھی بلند درجات حاصل ہو سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. سورۃ مریم کی آیت کی وضاحت کے بعد اب ہم سورۃ الانبیاء کی ان 2 آیات کی روشنی میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین انداز میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے چنے ہوئے بندوں اور انبیاء اور مرسلین کو بہترین طریقے پر یاد کیجئے اور ان کی مدح و ثنا کیجئے. یعنی اسماعیل، ادریس، ذوالکفل اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیجئے کہ یہ سب کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے. یعنی اللہ کی بندگی اور روز مرہ کے معاملات میں انہیں جو تکلیف ہوتی تھی وہ اس پر صبر کرتے تھے اور گناہوں سے بچتے تھے. اس سے پہلے کی آیات میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا گیا تھا. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف نے چھوا ہے، مجھے بیماری آلی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ایوب علیہ السلام نے اپنی طویل ترین بیماری پر صبر کیا تھا. ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ انبیاء بھی سختیوں، مصائب اور عبادات کی مشکلات پر صبر کرنے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا صبر تو آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے والد کے ذبح کیے جانے والے حکم پر
صبر کیا، سر تسلیم خم کر دیا اور کہا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں صبر کروں گا. ان کے والد ان کو بہت چھوٹی عمر میں، دودھ پیتی عمر میں ہی ایک غیر آباد بیابان وادی میں صرف والدہ کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اسی حال میں وہ بڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے والد سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہاں انہوں نے ایسی جگہ پر مستقل رہائش اختیار کی اور ایک مشقت بھری زندگی گزاری کہ جہاں زندگی کی سہولتیں نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں تھا. پانی تو اللہ نے اپنی رحمت سے زمزم کی شکل میں عطا کیا تھا، لیکن باقی زندگی کی کوئی سہولت نہیں تھی. آج بھی اگر مکہ جاتے ہیں تو وہاں کی تپتی ہوئی دھوپ اور شدید موسم انسان کے ہوش گم کر دیتا ہے. تو انسان سوچے کہ اس وقت میں کس طرح، جب وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ کوئی انسان تھا، کس طرح انہوں نے وہاں صبر کے ساتھ رہنا گوارا کر لیا اور برداشت کیا، اور کبھی کوئی شکوہ ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ملتا گیا اس پر عمل کرتے رہے، صبر اور سکون کے ساتھ اس جگہ رہتے رہے. پھر اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر میں ہر طرح کی مشقت برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے صبر کا یہ پھل عطا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلب میں سے پیدا فرمایا. یعنی بعض انسان کی نیکیوں کا صلہ اس کو اپنی زندگی میں نظر آ جاتا ہے. ہم سب بہت امپیشنٹ ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم نے اعتکاف کیا، اب ہمیں کوئی نشانی نظر آ جانی چاہیے، ہمیں کسی خواب میں پتہ چل جائے کہ ہم ولی اللہ بن گئے ہیں، یا ہم کسی بڑے مرتبے پہ آ گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیاں قبول کر لی ہیں. ایک قدرتی سی ایک خواہش سی ہوتی ہے ہر انسان کے دل میں، اور لوگ بھی بہت پوچھتے رہتے ہیں کہ اچھا آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ نے لیلۃ القدر دیکھی، کوئی روشنی دیکھی، کوئی غیر معمولی چیزیں دیکھی. یعنی صرف اس کو نیک سمجھتے ہیں جس کی زندگی میں کوئی غیر معمولی واقعات ہوں. لیکن بعض لوگ اپنی شکل، اپنے حلیے، اپنے حالات سے بالکل پہچانے نہیں جاتے کہ وہ اللہ کے کتنے محبوب ہیں. تو اس لیے اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ بس قبول ہو جائے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. جیسے کوئی بھی تحفہ کسی محبوب ہستی کو دیتے ہیں، اچھے سے اچھا یا اپنی حیثیت کے مطابق جیسا بھی میسر ہو، تو پھر فکر کیا ہوتی ہے، اللہ کرے اس کو پسند آئے. کسی کو بھی جب آپ کچھ دیتے ہیں تو یہ خیال آپ کے دل میں ضرور آتا ہے کہ میں یہ کر تو رہا ہوں، اللہ کرے اسے پسند آ جائے. تو جو کام ہم خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے، اللہ کرے کہ میرے رب کو پسند آ جائے. تو اعتکاف کا اختتام ہو، یا رمضان کا اختتام ہو، یا قرآن کا اختتام ہو، یا تراویح کا، یا قیام اللیل کا، ان سب چیزوں کے آخر میں ایک ہی فکر لگنی چاہیے، اور وہ یہ کہ یہ سب میرے رب نے قبول کر لیا ہو. بہرحال اس قبولیت کا ایک حصہ کیا ہوتا ہے، آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں بھی خیر اور بھلائی سے نوازتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے بدلے میں نیکی، اچھا بدلہ ہے، اور زیادہ بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا، جب وہ اپنی ذات کی لٹرلی فزیکلی قربانی دے رہے تھے اور اس پر صبر کر رہے تھے. تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا. صبر جتنا مشکل ہے اس کا اجر اتنا ہی بڑا ہے. اس کے بعد ادریس علیہ السلام کا صبر، تو انہوں نے بھی اپنی قوم کو جو دعوت دی، درس و تدریس کا کام کیا، لوگوں نے جو توحید کا پیغام پوری طرح قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو مدت دراز تک یعنی کئی سو سال ان کی زندگی تھی جس میں یہ مسلسل اپنی قوم کو نیکی کی طرف، خیر کی طرف، توحید کی طرف بلاتے رہے، اور اس راستے میں پیش آنے والی ہر بلا اور مصیبت پر صبر کرتے رہے. پھر ذوالکفل کا ذکر ہے. ذوالکفل کے زمان و مکان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ملتی. راجح بات یہی کہی جاتی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کی کفالت اور خدمت کی تھی، جیسے یوشع علیہ السلام نے کس کی خدمت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر ان کے بعد وہ ان کے نائب بھی بنے تھے. اور انہوں نے ذوالکفل علیہ السلام کو اپنی خلافت 3 شرائط کی ضمانت دینے پر ان کے حوالے کی، یعنی اپنے جانے کے بعد.
نمبر 1 پوری رات عبادت کریں گے، نمبر 2 ہر دن روزے سے ہوں گے، اور نمبر 3 فیصلہ کرتے ہوئے کسی پہ غصہ نہیں کریں گے. یہ 3 شرائط ان کے لیے رکھی اور ان کو اپنی خلافت دی. تو ذوالکفل نے اطاعت کے ان کاموں پر صبر کیا، کیونکہ صبر عبادت پر بھی ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ انسان کرتا چلا جائے. یعنی جن کے وہ کفیل بنے تھے، متکفل بنے تھے، اسی لیے ذوالکفل کہا جاتا ہے انہیں. یعنی صیام النہار اور قیام اللیل، اور حکومت میں لوگوں کی اذیتوں پہ صبر، لہٰذا وہ پھر ان پر کبھی خفا نہیں ہوئے کیونکہ ان کو یہ خاص نصیحت کی گئی تھی. تو ان کا ذکر اسرائیلی روایات میں ملتا ہے. قرآن مجید میں صرف ایک بات ملتی ہے ان کے بارے میں کہ وہ صبر کرنے والے تھے، سب سے ان کی ٹاپ کی خوبی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کسی سے کہتے ہیں آپ ہمیں کوئی نصیحت کر دیجیے، وہ نصیحت کر دیتا ہے. جیسے ہم اپنے والدین سے کہہ دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں PhD کرنے کے لیے جا رہی تھی تو میرے لیے ملک سے باہر کا پہلا سفر تھا اور بچوں کو بھی چھوڑ کے جا رہی تھی، تو یہ بہت مشکل حالات تھے. تو جاتے ہوئے میں نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے نصیحت کریں آخری عمل کے طور پر. تو انہوں نے جو نصیحت کی وہ میں نے ریکارڈ کر لی، آج بھی شاید وہ ریکارڈنگ کہیں ہے، ایک آدھ دفعہ میں نے شاید کلاس میں بھی سنوائی ہوگی. تو پھر جا کر مجھے اس نصیحت کا بہت فائدہ ہوا، اور اس میں بھی صبر کرنے ہی کی نصیحت تھی کہ مشکلات پر صبر کرنا ہے. تو مشکلات تو تھی، لیکن یہ کہ پھر جب بطور خاص نصیحت کر دیتا ہے تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو بھی سوچ سمجھ کے نصیحت مانگنی چاہیے، اور جب کوئی کر دے تو اس کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے کہ بس وہ کسی ڈائری میں لکھی رہ جائے یا میموری بن جائے، بلکہ اس میں کیا ہونا چاہیے، پھر اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. ورنہ تو یہ صرف ایک فارمیلٹی ہوتی ہے اور ایک جھوٹا جیسچر کہ بس اب اور کچھ نہیں تو کسی سے یہی بات کہہ دیں. ان انبیاء کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا کردار بھی دوسرے انبیاء کی طرح تمام انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھا. تو اس لیے قرآن نے صحیح پہلو سے ان کی یاد دہانی فرما دی اور ان کو تاریخ میں زندہ کر دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صبر کرنے والے کا اجر کتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے زندہ رہتا ہے اپنے عمل کی بدولت. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کے لیے صدیق کا لفظ آیا ہے. یعنی ان کی تعریف میں بھی وہی آیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت سے امتحانات تھے. بہت سے تھے. کیا کیا امتحان تھے؟ آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی، ان کو ملک بدر کر دیا گیا، والد نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، اپنے بیگانے ہو گئے. سبحان اللہ. دین کا کام بعض اوقات آسان نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو کام جتنی مشکل سے ہوتا ہے اس کا اجر اور اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. بڑا کام، بڑا دل، بڑی مشقت اور بڑا اجر. یعنی اگر آپ بلند درجات پانا چاہتے ہیں، ادریس علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ رفعناہ مکانا علیہ، بلند درجے عطا کیے تھے. تو اگر آپ بلند درجات پانا چاہتے ہیں تو پھر صبر بھی زیادہ کرنا ہوگا. یہ نہ زندگی میں کبھی منہ سے نکلے اب صبر نہیں ہوتا. اکثر لوگ جب تنگ آ جاتے ہیں نا حالات سے، تو ان کو کوئی کہہ دینا کہ صبر، تو کہتے ہیں بہت صبر کر لیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوا صبر کا. صبر کا فائدہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر آپ کے سامنے ہو. صبر کرتے جائیں حتیٰ یأتیک الیقین، موت تک صبر. یہ ساری زندگی ہے ہی صبر. اور کامیاب لوگ بھی وہی ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف خود صبر نہ کیا جائے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی جائے. لیکن وما صبرک الا باللہ، صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. اور کبھی نہ کہیں کہ میں تھک گئی ہوں صبر کر کر کے، اب صبر نہیں کر سکتی، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، یا اس قسم کے ملتے جلتے جملے بالکل زبان سے ادا نہیں کرنے. کیونکہ جب انسان زبان سے ایسی باتیں بولنے لگتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بھی ویسے ہوتی ہے اور پھر عمل بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹی تکلیف ہو بڑی تکلیف ہو، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب سے اجر پانے کے لیے صبر کریں. ایک دم غصے میں آ جانا، ایک دم بس بولنا شروع کر دینا، غیبت پہ اتر آنا، الزام تراشی شروع کر دینا، موڈ آف کر لینا، بات چیت بند کر دینا، یہ سب بے صبری کی علامات ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ادریس علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں بھی ایک وصفی اشتراک ہے. ابراہیم اور ادریس علیہ السلام میں کیا صفت مشترک ہے؟
صدیق کی. اور ادریس اور اسماعیل علیہ السلام میں کیا صفت مشترک ہے؟ صبر کی. شاباش. یہ قابل ذکر بات ہے کہ سورۃ مریم میں بھی ادریس علیہ السلام کا ذکر اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. ان کے اندر بھی صدق کی صفت تھی، صادق الوعد تھے. اور ادریس علیہ السلام کا بھی. اور سورۃ انبیاء میں بھی اسماعیل علیہ السلام کا پھر ذکر ساتھ ہے، ان کو بھی صابرین میں شامل کیا گیا. تو ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان دونوں نبیوں میں بڑی گہری وصفی مماثلت ہے، اس لیے ان کا ذکر ساتھ ساتھ یعنی ایک کیٹیگری کے لوگ ہیں. اور ان لوگوں کو صبر اور ثابت قدمی کے بڑے کڑے کڑے امتحانوں سے گزرنا پڑا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبے، بلند درجات عطا کیے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. اور پھر وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا. أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا. اس رحمت کے متعلق 3 اقوال ہیں کہ رحمت سے کیا مراد ہے. آپ بتائیں کہ رحمت سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ جنت. یس، گڈ. پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، کہ ہم نے ان کو اپنی جنت میں داخل کر دیا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد نبوت ہے، نبوت بھی صرف اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کی نعمت، دوستی اور محبت ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے معنی اس میں شامل ہو جاتے ہیں جب یہ نبیوں کے لیے ہوں، اور نبیوں کے علاوہ، نبوت کے علاوہ باقی چیزیں ان کو نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ رحمت کا لفظ نیکی اور خیر کے تمام اعمال کو شامل ہے. انہم من الصالحین، بے شک وہ صالحین میں سے تھے. صابرین بھی تھے، صالحین بھی تھے، یعنی نیکی اور اصلاح میں کامل تھے. صالحین صالح کی جمع ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نفس صالح ہوتے ہیں، قلب سلیم ہوتا ہے جن کے اندر، ان کے دلوں میں استقامت ہوتی ہے، ان کے دل ایمان سے مزین ہوتے ہیں. یہ خالق کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. معتدل زندگی ہوتی ہے ان کی. بس جو شخص اللہ اور اس کے بندوں کے حق پر قائم ہوا اسے صالح کہا جائے گا. یعنی ایک طرف اللہ کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، دوسری طرف وہ بندوں کا خیال بہت رکھتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے. ایسا شخص صالح ہوا. اسی سے لفظ سلف صالح سنا ہے کبھی؟ سلف صالح نے یعنی وہ لوگ جو ہماری امت میں دین پر استقامت رکھنے والے تھے، اپنے فرائض ادا کرنے والے تھے، اور وہ گزر چکے. سلف کا مطلب جو پہلے گزر چکے. اس کا اپوزٹ فاسد ہوتا ہے، یعنی فساد پھیلانے والے. تو صالحین انبیاء کی صفت بھی ہے اور عام لوگوں کی بھی ہوتی ہے. انبیاء میں وہ کمال درجے کی ہوتی ہے صلاح، ان کا دل اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی محبت اور ہر وقت اس کے ذکر سے درست رہتا ہے. صلاح اندر کی اصلاح بھی، باہر کی بھی، یعنی صالح انسان کی دل میں ہر وقت اللہ کی محبت، اللہ کی یاد اور ایمان کی تڑپ رہتی ہے، اور زبان اللہ کے ذکر، اس کے دین کی طرف دعوت اور ہر وقت سچ کہنے سے درست رہتی ہے. یعنی صالح انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے خیر کا کلمہ ہی ہوتا ہے، خیر کی بات ہوتی ہے، یا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یا وہ کسی کے ساتھ کوئی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر وہ دین کی دعوت دے رہا ہوتا ہے، کوئی درس و تدریس کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اچھی نصیحت یا اچھا مشورہ دے رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح صرف زبان اور دل ہی نہیں بلکہ سارے اعضاء اللہ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، اچھے کاموں میں لگے رہتے ہیں، چاہے خدمت خلق کے ہوں، کیونکہ ان میں بھی ہمیں ہاتھ پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور چاہے عبادت ہو تو اس میں بھی ہمیں نماز ہو، روزہ ہو، کچھ بھی ہو، سارے اعضاء پھر اللہ کی اطاعت عبادت میں لگ جاتے ہیں. تو صالح کون ہے؟ جس کا دل صالح، جس کی زبان صالح اور جس کے اعضاء صالح ہیں. ان تینوں کے درست ہوئے بغیر، صالح کا لفظ ہے نا اصلاح سے ہے نا، ان تینوں کے درست ہوئے بغیر کوئی شخص صالح نہیں کہلا سکتا، نیک نہیں کہلا سکتا. لہذا ہمیں تینوں پہ چیک رکھنا چاہیے، اپنے آپ پہ، دل پہ بھی، زبان پہ بھی اور رویے پہ بھی، عمل پہ بھی. تو ان انبیاء کو صابر اور صالح ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت میں داخلہ ملا، اللہ کی رحمت ان کو نصیب ہوئی، انہیں نبوت عطا ہوئی اور دنیا اور آخرت کی نعمتیں ملی. تو یہ اللہ کی رحمت جو انسان کو ملتی ہے وہ کن کن اعمال پر ملتی ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں آتا ہے. سب سے پہلے تو ایمان پر،
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہی واضح کامیابی ہے. اسی طرح وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے سو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور چہرے کی روشنی کس کے ساتھ ہوتی؟ دل کی روشنی کے ساتھ، زبان کی اصلاح کے ساتھ، عمل کی اصلاح کے ساتھ. یعنی انسان کے اعمال کا عکاس ہوتا ہے اس کا چہرہ. جو خوش ہوتا ہے اس کا چہرہ خوش نظر آتا ہے، چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہوتی. جو غمگین ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے، جو غصے میں ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے پہچانا جاتا ہے. تو چہرہ ہماری ذات کا آئینہ ہوتا ہے. پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ رحمت پانے کا سبب ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. پھر کتاب اللہ کی پیروی. وَهَذَا کتاب أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. پھر ایمان، تقوی اور فرائض کی ادائیگی. ایمان، تقوی اور فرائض کی ادائیگی. پھر نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور نیک لوگ جب ان کی زندگی میں کوئی مشکل آتی تو کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف جاتے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی، یعنی اس پر اللہ کی رحمت آنے لگ جاتی. لہذا مشکلات میں ہمیں کس سے مدد لینی چاہیے؟ نماز سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ لوگوں سے، باتیں کر کر کے، اپنے مسئلے سنا کے. کرنا کیا چاہیے؟ فوراً نماز کی طرف لگ کے. جو ہی اللہ کی طرف رخ کریں گے رحمت آنے لگ جائے گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے. پھر قرآن کو خاموشی سے سننے سے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پہ رحم کیا جائے. لیکن افسوس بہت سے لوگ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتے. شاید ان کے کان متوجہ ہی نہیں ہوتے، شاید ان کے کانوں میں آواز ہی نہیں آتی، یا وہ آوازوں کا فرق نہیں جانتے. یعنی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ذرا سی ٹھہر جائیں، بعد میں کر لیں بات، یا اگر بہت ایمرجنسی تو اشارے سے کر لیں، لیکن بولنا تو بند کریں. یہ صبر کی علامت ہے، بیچ میں ہی بول پڑنا، یہ صبر کے منافی ہے. یعنی تلاوت قرآن سنتے وقت بھی صبر ہو تو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے. پھر استغفار کرنا. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. پھر سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحیم پائے گا. پھر توبہ اور اصلاح کرنا. پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس سے بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. والمؤمنون والمؤمنات، عورتوں کا بھی ذکر ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اس سارے کاموں میں ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، مدد چاہیے ہوتی ہے اور مدد کرنی چاہیے. یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم کرے گا. بے شک اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. پھر اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرنا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس کی نعمتیں کبھی ختم ہوں گی ہی نہیں۔ پھر اللہ کا ذکر کرنا۔ یسیرہ جو مہاجرات صحابیات میں سے ہیں، روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مومنوں کی عورتوں، اپنے اوپر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تسبیح یعنی سبحان اللہ، تقدیس یعنی تقدیس بھی نقدس لک، جس میں آتا ہے نا سبوح قدوس تقدست اسماؤک، یہ بھی آتا ہے۔ تقدیس کو لازم کر لو، غافل نہ رہا کرو۔ خواتین کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر، غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو۔ یعنی ان تمام اذکار کے کرنے سے کیا آتا ہے، کیا ملتا ہے؟ رحمت الہی آتی ہے۔ اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کیا کرو، یعنی گن گن کے بھی کیا کرو، بولتے ہوئے انگلیاں بھی ساتھ ان پہ بھی کاؤنٹنگ کرو، کیونکہ قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ ہوگی اور انہیں قوت گویائی دی جائے گی، بولنے کی قوت، انگلیاں بولیں گی اس انسان کے حق میں جس نے ان کو ذکر میں استعمال کیا۔ خاص طور پر نماز کے بعد کے اذکار تو آرام سے انگلیوں پہ ہو جاتے ہیں، بہت لمبے لمبے اگر مشکل بھی ہوتی ہے تو کچھ لوگوں نے تو اس طرح کے حساب رکھے ہیں، پہلے اس میں سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر اس کے درمیان کہتے ہیں، پھر اوپر، پھر اسی طرح درمیان میں، تو ایک انگلی پر ہی ان کے 6 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ رائٹ سائڈ پہ کرتے ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر 3 6 اور ہو جاتے ہیں، تو وہ 12 بنا لیتے ہیں ایک ہی انگلی پر، تو 12 پنجے 60 ہو گئے، اور پھر 40 بنا لیں اور 100 پورے ہو جائیں۔ لیکن یہ ذرا سی توجہ چاہتا ہے اس کاؤنٹنگ میں کہ ہمارے جیسے جو کنفیوز لوگ ہیں وہ بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتے۔ جی صرف رائٹ سے کرنا چاہیے، صرف رائٹ سے۔ جیسے نماز کے بعد کے اذکار تو بہت آسان ہے رائٹ سے صرف کرنا، آپ یوں کریں 3 دفعہ اوپر جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، 3 دفعہ نیچے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایک آپ نے اس انگلی کا کر لیا اور ایک اس کا کر لیا، دونوں ہو جائیں گے، اور جب آخر ہوگی تو پھر 3 دفعہ سبحان اللہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر فرشتوں میں ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی۔ پھر اسی طرح رات کو قیام کرنا اور گھر والوں کو بھی جگانا۔ فرمایا، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے پہلے آپس میں طے کر لینا کہ میں ایسا کروں گی۔ اگر کسی کو پہلے سے کچھ بتا دیا جائے نا پھر نہیں ڈانٹ پڑتی، ڈانٹ اس وقت پڑتی ہے جب دوسرے کو شوق لگتا ہے کہ یہ کیا، اچانک ہی اس کو بانڈنگ نہ ہو تو پھر تو ہر بات پہ شکایت ہے نا، ہر بات پہ ہی مسئلہ ہے، ہر بات پہ ہی جھگڑا ہے۔ تو پنجابی میں کیا محاورہ ہے نا، آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں، تو وہ تو پھر جس کی بانڈنگ نہیں اس کو تو دوسرے کی ہر چیز غلط لگتی ہے، اس کے انکار ہی انکار ہے، اس کو پھر کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کا علاج تو کہ بانڈنگ ہو، لیکن کچھ روحیں اوپر نہیں ملی تھی، وہ دنیا میں آ کے ان کی شادی کر دی جاتی ہے، اب پھر وہ ساری زندگی بھگتتے ہیں۔ خیر یہ ایک کتھارسس کے لیے آپ کو بات کہی گئی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، اگر ایسی کچھ مشکلات ہیں تو صبر، کیونکہ صابرین کے درجات بڑے بلند ہیں، تو اگر اللہ نے آپ کو اس رستے سے آزمایا تو کوئی بات نہیں۔ پھر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہنا، یہ بھی اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو اور ریاح خارج نہ کرو، یعنی وضو نہ توڑو، تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، تو یہ بھی رحمت پانے کا ذریعہ ہے۔ پھر دوسروں کو معاف کر دینا، یعنی جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور و رحیم۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ معاف کرنے پر بھی رحمت آتی ہے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے قطع کرے گا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ پھر عیادت کرنا، جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے
تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے. اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. کتنے خوش قسمت ہیں ڈاکٹرز، نرسز کہ جو ہر وقت لوگوں کی خدمت کر کر کے اللہ کی رحمت پا رہے ہوتے ہیں اگر نیت کر لیں. پھر خرید و فروخت اور قرض کے لین دین میں نرمی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت نرمی سے کام لیتا ہے. یعنی لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان کو آسانی دینا، سہولت دینا، آرام سے بات کرنا. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کسی دکان سے آپ کچھ خریدتے ہیں تو وہ اتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی ورائٹی کسی اور دکان پہ تو آپ اسی پہ جاتے ہیں کہ کم از کم اچھے بندے سے وہاں پڑے گا. اور اللہ سے رحمت کی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اللہ تیرے سوا اس رحمت کا کوئی مالک نہیں، تو میں تجھ سے ہی تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان حال کے لیے یہ دعا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے تک کے لیے میرے نفس کے حوالے نہ کر. پتہ کیا مشکل ہوتی ہے، ادھر کوئی تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی، کسی کا موڈ آف ہوا، کسی نے کوئی ڈانٹ دیا، کسی کچھ کر دیا، تو اس کا فوری ریئیکشن ہمارے اوپر آنا ہوتا ہے، اس کا اثر آتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کا تو بس لمحے بھر کے لیے آتا چلا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا تو ٹھہر ہی جاتا ہے، وہ تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا. اگر وہ نکالے پھر آ جاتا ہے، تو نکالے پھر آ جاتے، پھر وہی بات، پھر وہی بات، پھر ٹینشن ٹینشن ٹینشن، انگزائٹی، اور بندے کی زندگی عجب بے مزہ ہو کے رہ جاتی. تو اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت ہو کہ کوئی بات اس کو بہت بادر کر رہی ہے اور کوئی چیز اس کو پنچ کر رہی ہے اور تکلیف دے رہی ہے اور کسی کا رویہ اس کو تکلیف دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے خواہ مخواہ وہ بے چین ہے اور ڈسٹرب ہو رہا ہے، یعنی ایسے ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں، کولیگز ہوتے ہیں، گھر کے افراد ہوتے ہیں، رشتے دار، دوست ہوتے ہیں، کسی مجلس میں آپ گئے، کسی نے ایسے بے سمجھے میں کوئی بات کہہ دی، آپ نے اس کو پرسنل لے لیا کہ مجھے لگتا ہے اس نے مجھ پہ ہی چوٹ کی ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ پھر وہ بات دل سے نکلتی نہیں، وہ ایسی پھانس ہوتی ہے نا، وہ جو چھوٹی سی چھلکر نہیں ہو جاتی جو چپ جاتی، جو نہ ہاتھ سے نکلتی ہے نہ سوئی سے نکلتی ہے، جب تک آپریشن نہ کرو اس کا، یعنی اس کو چھیل چھال کے نکالنا پڑتا ہے. تو انسان اپنی سوچ کا پیٹرن بھی بدلے، اس کو بریک کرے، اسی سائیکل میں نہ گھومتا رہے، اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرے، کسی اور کام میں لگائے جس سے اس کا دھیان بٹے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ آنکھ جھپکنے کی دیر میں، اتنی دیر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا کہ وہ غمگین ہی ہو کے بیٹھ جائے، میزریبل ہی ہو کے رہ جائے. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، میرے سارے حالات درست کر دے. کتنی خوبصورت دعا ہے، میرا حال درست کر دے. اگر لوگ صرف اس دعا کی قدر و قیمت جان لیں نا تو ان کے سارے مسائل حل ہو جائیں. لوگ ان چیزوں کو بھلائے ہوئے ہیں، جو ڈیوائن گائیڈنس اللہ نے ہمارے لیے بھیجی ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں ہر خیر کی کنجیاں اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے، اور کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس کے آگے رونا کبھی اس کے آگے رونا، اور وہ بےچارے بھی کچھ نہیں کر سکتے. لوگ بھی تنگ آ جاتے ہیں ہمارے مسئلے سن سن کے، اور پھر خود کنفیوز ہوتے ہیں، کوئی کچھ جواب دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کہیں کبھی نہیں رہتے. اچھے بھلے ذہین، اچھے بھلے کارآمد لوگ اپنے آپ کو ضائع کر دیتے ہیں اس طرح کے مسائل میں گر کے، اور اپنے کام پہ فوکس نہیں کر پاتے. تو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. نہ وہ غم ہو اندر، نہ اس کے آنسو آنکھ تک آئیں، اور نہ ہی کوئی پریشانی، اور نہ ہی مستقبل کا خوف، اور نہ ہی لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر. وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. معبود تو ہی ہے، الہ تو ہی ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں، تو نہیں کرنا، بس تجھی سے چاہ. پھر اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ مسجد جاتے ہوئے تو پڑھی جاتی ہے، ویسے بھی پڑھ لینی چاہیے جب کوئی گھبراہٹ ہو، پریشانی ہو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اور پھر اس آیت کا آخری حصہ جو میں بعد میں اس لیے ڈسکس کر رہی تھی کہ کہیں رحمت کے بارے میں کچھ رہ نہ جائے، کیونکہ یہ ٹاپک شاید پھر دیر سے آئے. کہیں صبر کا ٹاپک بار بار آتا ہے نا، تو اس لیے اس کو آخر میں رکھا کہ جتنا بھی ہو گیا صبر اتنا ہی کافی، اور اسی پر اختتام کر دیں گے انشاءاللہ. آخری میسج اور آخری ٹیک ہوم جو گفٹ ہے وہ صبر. تو اس آیت میں جو اہم ترین چیز ڈسکس ہوئی ہے، کل من الصابرین،
یہ سارے پیغمبر، ایوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل، خاص طور پر اس کے علاوہ باقی سارے پیغمبر کیا تھے؟ صابرین میں سے تھے. یہ ان کا ذکر خیر ہے، ان کی صفت ہے. صبر کا لفظی مطلب ہوتا ہے باندھنا. باندھنا کسی خوشی، مصیبت، غم اور پریشانی وغیرہ کے وقت خود کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے ہونٹوں کو بند کر لینا، اپنی زبان کو روک لینا، اپنے ہاتھوں کو روک لینا، اپنے چہرے کے ایکسپریشنز کو روک لینا. اور شرعی طور پر کسی خوشی، مصیبت، غم، پریشانی کے وقت خود کو قابو میں رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حدوں میں رہنا، یعنی حدود کے اندر رہنا. امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پہ روکنا ہے یا اس چیز سے روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، اس سے اپنے نفس کو روک لینا. یعنی عقل بھی کہتی ہے کہ روکو اور شریعت بھی یہی تقاضا کرتی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے صبر سے مراد نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا. ناراض ہونے سے روک لیں. کچھ لوگ بات بات پر اور بے بات بھی ناراض رہتے ہیں، یعنی بعض کو سمجھنے میں بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ بات ہے کیا، کوئی ہے بھی یا نہیں. وہ موڈ آف ہے، بول چال بند ہے، موڈ آف ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی. بچے ہوتے ہیں نا بعض، کچھ بڑے بزرگ بھی ہو کے بچے ہی رہتے ہیں. بچوں کا تو ریئیکشن یہی ہوتا ہے نا، ان کو ذرا ڈانٹ دے تو منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یا رونا شروع کر دیتے ہیں. کچھ خواتین بڑی دادی نانی بن جاتی ہیں، ان کو بھی کوئی چیز پسند ہے، وہ بھی رونا دھونا شروع کر دیتے، وہ موڈ آف کر لیتے. اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر میرے مشاہدے کی بات ہے، میں غلط بھی ہو سکتی ہوں، کہ خواتین میں یہ مرض زیادہ ہے موڈ آف کرنے کا. بچوں سے نہیں بولتی، شوہر سے نہیں بولتی، گھر کے بزرگوں سے، لوگوں سے بس ایٹیٹیوڈ بنایا ہوا ہے. یہ بد اخلاقی کی سب سے پہلی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. نیکی کی کسی چھوٹی سی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، خواہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے، کھلتے چہرے کے ساتھ ملنا. میں پھولوں کو دیکھ رہی، آج کل پھول بہت ہے نا، اگر آپ قریب جا کے دیکھیں، ایک ہوتا دور سے دیکھنا خوبصورت کلر فل لگ رہے ہوتے، لیکن ایک ذرا قریب سے دیکھیں تو وہ کھلتے ہیں نا، جو پہلے وہ بند ہوتی ہے ڈوڈی، پھر وہ کھلتے ہیں نا، اور جو کھلتے جاتے ہیں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے مسکرا رہے ہوں. جو مسکراتا ہے انسان وہ بھی کھل رہا ہوتا ہے. اور سرائکی میں لفظ مسکرانے کے لیے کھلنا ہے، کھلنا. تو کھلتا ہے چہرہ، کھلتے چہرے کے ساتھ، بوجہ طلق، کھلتے چہرے کے ساتھ دوسروں سے سلام دعا کرنا، ملاقات کرنا. ہم میں سے کون ہے جس کی اب طبیعت خراب نہ رہتی ہو الٹی پلٹی غذائیں کھا کے؟ کسی کے سر میں درد ہے اور کسی کے پیٹ میں درد ہے اور کسی کے ہاتھ میں درد ہے، اور کہیں نہ کہیں دردیں تو ہیں ہی ہمیں، کسی کے گھٹنوں میں اور کسی کے ٹخنوں میں. ابھی وہ تو ہمارے اپنے لیے ہے نا، لوگوں کے لیے تھوڑی ہے کہ ہر وقت ہم انہیں دکھاتے رہیں اور بتاتے رہیں اور اس وجہ سے ہم موڈ آف کریں. ٹھیک ہے، بہت شدید بیماری میں انسان کی اسپرٹ سلو ہو جاتی ہے، اس سے آنکھیں نہیں کھلتی تو وہ کیسے کھلے گا، کھلے گا کیسے. لیکن عام حالات میں چھوٹے چھوٹے چیزوں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یہی تو برداشت ہے کہ آپ نے اس کو اندر کنٹرول کیا اور چہرے سے آپ اچھی طرح پیش آ رہے ہیں دوسرے سے. نفس کو بے صبری سے روک لینا، زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، گلوں شکووں سے روک لینا اہم ترین سبق ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دے، جب آپ سے ملاقات کریں گے ان کا پہلا یا دوسرا یا کم از کم تیسرا جملہ شکایت کا ہوگا. کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت ضرور دے ماریں گے. پھر دل تو سب یہی چاہتا ہے کاش اس کے بعد کبھی نظر نہ آئے، لیکن پھر کہتے نہیں نہ، دعا کرتے ہیں کیونکہ انسان ہے، کمزور ہے. لیکن دل بڑا ہی خفا ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کی ملاقات میں آغاز میں ہی شکوے ہوتے ہیں. یہ نا ان کو خود بھی شاید نہیں پتا ہوتا، انہوں نے اپنے ماحول سے اور بچپن سے یہی سیکھا ہوتا ہے کہ بڑے بزرگ ہر آنے والے کا شکوائی کر رہے ہوتے ہیں، یاد آ گئے ہم تمہیں اور پہنچ گئے تم، آج تو بڑا نیا دن نکل آیا ہے کہ تمہاری شکل دیکھ رہے ہیں، تم تو فون ہی نہیں اٹھاتی اور تمہیں تو کبھی میسج کا جواب ہی نہیں دینا ہوتا. تو پتہ نہیں کون کون سی فضول باتیں. وہ ہو گیا نا جو ہو گیا، نہیں دیا جواب تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی عذر تلاش کر لو کسی دوسرے کے لیے. وہ اس طرح دراصل اٹینشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا ہاتھ اوپر رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، دوسرے کو بلیٹل کرتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، دوسرے سے حسد کرتے ہیں ان سائڈ
کہ 4 اور لوگوں کے سامنے اس کی بےزتی کر دو کہ یہ اتنا خراب انسان ہے. یعنی انتہا درجے کی بد اخلاقی ہوتی ہے اور بے صبری. صابرین کی صف سے نکل جائیں گے اگر اس طرح کی باتیں کی. اور تیسرے، اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا. کچھ لوگ ہیں ذرا ان کو پریشانی ہو پاؤں ہلانا شروع کر دیتے، پاؤں ہلائے جاتے. کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرے جاتے ہیں. کچھ ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. مختلف لوگوں کے مختلف جیسز ہوتے ہیں. کچھ رونا دھونا ہی مچا دیتے ہیں. تو صبر کیا ہے؟ اعضاء کو اضطراب اور بے چینی سے روک لینا، خاموشی اختیار کرنا، کام ڈاؤن ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا. کوئی بہت بڑی غم کی خبر پہنچی، کوئی شاکنگ نیوز پہنچی ہے، کسی عزیز پیارے کے بارے میں کوئی بری خبر پہنچی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہے، کچھ ہوتا ہے، دل باہر آنے لگتا ہے انسان کا. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں تکلیف دہ، یعنی ہاتھ پاؤں سے جان نکل جاتی ہے. لیکن پھر وہی تو وقت ہے نا کنٹرول کرنے کا. یہی تو کنٹرول ہے، اسی کو تو صبر کہتے ہیں. مثلاً آپ کسی وجہ سے کسی سفر پہ جا رہے ہیں، بچوں کو آپ کو اکیلے چھوڑنا پڑا کہ ساروں کو ساتھ نہیں لے جا سکتے. اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ پیچھے والوں کے ساتھ کچھ ہو گیا، اب سارے کس چیز کو بلیم کرنے لگے. وہ اکیلے جو چھوڑا تھا، اب کیا کوئی کسی کو اکیلے نہیں چھوڑتا؟ نارمل سی بات ہے، لیکن کوئی ہونے والی بات ہے، ہو بھی جاتی ہے. اب اس میں بلیم کرنا اپنے آپ کو، دوسروں کو، کاش میں یہ نہ کرتی. تو کاش تو ویسے ہی شیطان کا لفظ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ جو ہو چکا تقدیر کا حصہ تھا، ہو گیا بس. پھر ناموافق حالات سے الجھنے کی بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرنا. چونکہ صبر کا معنی نا رکنا اور اپنے آپ کو تھامنا. تو انسان کا مقصد کیا ہے کہ وہ بلندیوں کی طرف جائے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں ہم بلند درجات حاصل کریں. لیکن ہم نے اپنے نا بڑے بڑے گول سیٹ کیے ہوئے زندگی میں. کچھ لوگ تو کوئی نہیں سیٹ کرتے، ان کی تو خیر ہے، لیکن کچھ لوگوں نے واقعی کچھ کرنے کا تہیہ کیا ہوتا ہے، بڑے اونچے عزائم ہوتے ہیں ان کے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کی ایگزیکیوشن میں 2 قدم اٹھاتے ہیں، آگے سے مشکل آگے، آگے سے رکاوٹ آگے، آگے سے رکاوٹ. اب اگر کوئی شخص ہر بھڑکنے والی بات پہ بھڑک اٹھتا ہے، ہر ناموافق چیز سے الجھ پڑتا ہے، تو وہ اپنی منزل کی طرف سفر جاری رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. ایسا شخص کامیاب نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ وہ غیر متعلقہ چیزوں میں الجھ رہا ہے. اس کو چاہیے انرجی سیو کر کے اس بات پہ فوکس رکھے، کرے کیا، ہونا کیا چاہیے. کبھی بھی کسی کے پاس شکایت لے جانی ہو نا، تو یہ کہنے کے بجائے یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، اس کو تو کراس کریں. یہ بتائیں کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. یہ چیز غلط ہے، یہ خراب ہے، اس کی یوں اصلاح ہو سکتی ہے، اس کی یوں ہو سکتی ہے، اس کی یوں ہو سکتی ہے. خود بھی پازیٹیولی سوچیں اور دوسرے کو بھی مشورہ دینا ہے. تو اس طرح نہ تو شکایتیں ہوں گی، نہ غیبتیں ہوں گی، بلکہ اصلاح ہو جائے گی اور آپ اپنا مقصد بھی حاصل کر جائیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سے تجربات، بڑے ہی بٹر ایکسپیرینس جن کو کہتے ہیں، کڑوے تجربے. تو ایسے میں بھی اس موقع پر فلیئر اپ ہونے کی بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کریں اور جھٹکا سہ جائیں. آپ کی گاڑی میں شارپ ابزاربر ہوتا ہے نا، تو جب آپ اچانک بریک لگا دیتے ہیں تو وہ شاک ابزاربر جتنا اچھا ہوتا ہے نا، آپ کو اتنا ہی کم پتہ چلتا ہے. تو ہمارے اندر بھی شاک ابزاربر ہونے چاہیے، ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. آخر لوگوں سے مل مل کے دیکھ دیکھ کے ان کو اتنا تو اللہ کے بندوں تجربہ ہو ہی جانا چاہیے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اور اس کا کیسا اور اس کا کیسا. اس سے بات کی تو کیسے کروں گا، اس سے کروں گا تو کیسے کروں گا، اور اس سے پیش آؤں گا تو کیسے. میں نے اپنے آپ کو بد اخلاق نہیں بنانا، میں نے یہ تہیہ کیا ہوا. لہٰذا اگر کوئی بد اخلاقی کرے گا تو اس کے ساتھ میں نے اس طریقے سے پیش آنا ہے، اور جو وہ شوق دے گا مجھے، اس کو میں نے ابزارو کر جانا ہے، ظاہر ہی نہیں کرنا. اور اپنی سچائی کے راستے پر چلتے رہنا ہے، اپنا کرنے والا کام کرتے رہنا ہے. صبر میں مسائل کا حل بھی ہے اور انسان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہے. انسان مشکلات سے میچور ہوتا ہے، یعنی صبر مسائل کا عملی حل ہے اور دوسری طرف بہتری کی طرف جانے کا راستہ ہے. اور جو صبر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کی شخصیت کے اندر منفی رجحان ہوتے ہیں، منفی ان کے خیالات ہوتے ہیں، منفی ان کی باتیں ہوتی ہیں. اور جو شخص صبر کر لیتا ہے اس کی شخصیت میں مثبت رجحانات، وہ ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پرو ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہاں یہ رکاوٹ پیش آئی ہے، آئندہ کیا کرنا. مثلاً ایک سڑک پر سے گزرتے ہوئے اگر ایک دفعہ آپ کو کھڈا ملا اور آپ اس میں گاڑی ٹھا ماری، تو اگلی دفعہ آپ کیا کریں گے؟ بجائے اس کے کہ وہاں بھڑکنے کے اور الجھنے کے، نیکسٹ ٹائم آپ رائٹ یا لیفٹ سے گزار کے جائیں گے. جس شخص کے ساتھ آپ کو بیڈ ایکسپیرینس ہو چکا ہو اور اس نے بدتمیزی کی اور آپ نے بھی جواب میں کر دی غصے میں آ کے،
تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا. آپ بڑے ٹھنڈے دل سے آرام سے بھی اس بات کو لے کے اس کو سمجھا سکتے تھے. جیسے خاص طور پہ بچوں کے معاملے میں ہمارا رویہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی وقت غصے میں آ گئے ہیں تو اس وقت مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ میں کچھ بچوں کو دیکھتی ہوں، ایک چھوٹا بچہ شور کر رہا ہے نا تو بڑا بچہ آہستہ بولتے ہیں، شور نہیں کرتے، فلاں سو رہا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے یہ حکمت سکھائی ان کو، اور وہ شاید ماں سے ہی سیکھا ہوگا یا باپ سے سیکھا ہوگا. تو بڑے ایسا کریں گے تو بچوں میں بھی وہ صبر آئے گا نا. جب ماں کے اندر ہی نہیں ہے اور مائیں ہی ہر چیخنے چلانے کا جواب چیخ کے دے رہی ہیں، تو بڑے بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ کیا کریں گے سوائے چیخنے چلانے کے؟ یہی کریں گے نا، کیونکہ ان کو ورثے میں یہی ملا چلا آ رہا ہے. اور کچھ خاندانوں میں کیا ہوتا ہے، بس موڈ آف کرنا، وہ ورثے میں بڑوں کو ایسے کرتے دیکھا، وہ آگے سے نسل بھی وہی کر رہی ہوتی ہے، جس سے وہ خود تو کسی آگ میں جل ہی رہے ہوتے ہیں، آس پاس کے ماحول میں بھی اس کی گرمی شدید پہنچتی ہے اور یہ تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. یہ بھی انتہائی درجے کی بد اخلاقی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبر پسپائی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صبر کر لیا تو آپ نیچے لگ گئے یا آپ کو رون دیا کسی نے آپ ختم ہو گئے. صبر کا مطلب ہے جوش والے رستے کو چھوڑ کے ہوش والا رستہ اختیار کرنا. بس رستہ آپ نے اختیار کرنا ہے، مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے. مسئلے کو ڈبے میں بند کر کے لاک کر کے نہیں رکھ دینا کہ پھر وہ بڑا کٹے کسی وقت. مسئلہ حل کرنا ہے لیکن جوش سے نہیں کرنا، ہوش سے کرنا ہے. یہ یاد رکھیے. تو یہ آپ کا رویہ صبر والا ہوگا. پھر اسی طرح کچھ مواقع بڑے نازک ہوتے ہیں تو اس وقت عقل سے کام لینا ہے. الجھاؤ کا طریقہ اختیار نہیں کرنا، اعراض کا طریقہ. کسی کانٹے دار درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے کیا کریں گے. میں کل واک کر رہی تھی تو پیچھے کچھ پودے رکھے میں اس طرف کانٹوں والے، اس کے اوپر پھول بھی لگتے ہیں، پتہ نہیں نام کیا نام مجھے نہیں یاد. تو اکثر میں جب پودوں کے پاس سے گزرتی تو ذرا قریب بھی ہو کے دیکھتے ہیں، دور سے اور دکھتے ہیں، نزدیک سے اور یا اللہ اتنے بڑے بڑے کانٹے تھے، استغفر اللہ. مجھے جہنم یاد آ گئی کہ یا اللہ یہ جہنمی کیسے کھائیں گے. لیس لہم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. کڑوے بھی ہوں گے وہ کھانے اور بدبودار بھی ہوں گے اور کانٹوں والے، اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہر وقت کانٹے لگے ہوئے ہیں دنیا میں کہ آپ انہیں ٹچ تو کرو، بس وہ کانٹا آپ کو چبھے گا ہی چبھے گا. تو پھر آپ کیسے گزرتے ہیں؟ پاس تو میں چلی گئی شوق کے مارے، پھر تو میں دور سے ہی گزری. یہی تقویٰ ہوتا ہے نا جو کعب احبار نے بتایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو. یہ دنیا کانٹوں کا جنگل ہے، یہاں ہر طرح کے دماغ خراب لوگ موجود ہیں، تو ان کے بیچ میں سے آپ نے الجھے بغیر گزر جانا ہے. بس اپنا دامن بچاتے بچاتے، الجھاؤ نہیں، بے صبری نہیں، اعراض جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں، انجان بن کے گزر جائے وہاں سے. تو کامیاب وہی لوگ ہیں اس دنیا میں جو ناخوشگوار مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. وبشر الصابرین، خوشخبری ایسے ہی صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر وہ ہے جو صدمے کی ابتدا میں کیا جائے اور پھر اللہ کی اطاعت پر کیا جائے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کیا جائے رک کر. پھر اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھے ہوئے آلام اور مصائب ہیں وہ جب آ جائیں تو جزا فضا اور مخلوق کی شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. کوئی شخص صابر نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان باتوں پر عمل نہ کرے جو میں نے ابھی بتائی ہیں آپ کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبروں کے حق میں گواہی دے دی کہ وہ صابر تھے، گویا یہ ان کی زندگی کا طرز عمل تھا جو وہ کرتے رہے. تو صبر ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سورۃ البقرہ کے ابتدائی احکامات میں سے اگر آپ دیکھیں نا اقیموا الصلاۃ وغیرہ کے ساتھ ہی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو یہ انبیاء کی صفت ہے. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پختہ ارادے والے رسولوں نے جیسے صبر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ویسے ہی صبر کیجئے. صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے قرآن مجید میں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. تو گویا صبر، صدق اور تقویٰ ساتھ ساتھ ہیں. ایمان کی افضل حالت ہے یہ. آپ نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. ہم دوسروں کو دعائیں دیتے رہتے ہیں اللہ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. اکثر لوگ یہ رٹا رٹایا جملہ بول دیتے ہیں اللہ آپ کو ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. پوچھے وہ کون سی ہوتی ہے، وہ نہیں بتا سکیں گے، وہ کہہ دیتے کیونکہ سنا تھا کہیں سے کہہ دیا. وہ اس حدیث کو سن لیں. افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. پھر یہ کہ صبر کرنا ہمت کرنے والوں کا کام ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے. اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتا ہے.
اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور جنت میں جانے کا میزان بھی یہی ہے، اور ان کے لیے وبشر الصابرین خوشخبریاں ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ذمے ہے، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اور جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر ہوتا ہے۔ کامیابی بھی اسی رستے سے ملتی ہے، عزت ملتی ہے، دین کی امامت ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کو امامت صبر کی وجہ سے ملی، دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، بالا خانے ہیں، جنت میں ریشم ہے، اور بے صبرا پن بہت کم فائدہ دیتا ہے۔ تو لوگوں کی باتوں پہ صبر کریں، کسی کے ستانے پہ صبر کریں، رزق کی کمی پہ صبر کریں، پسند کا کھانا نہ ہو تو صبر کریں، بیماری پہ صبر کریں، علم کے حصول پہ صبر کریں، دوسروں کو آپ پر ترجیح دی جائے تو صبر کریں، بدلہ لینے کا موقع ہو تو صبر کریں، جاہلوں کے جواب میں صبر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون